بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر طبیعت میں، طبیعت کسے کہتے ہیں؟ اگر طبیعت میں، کہتے ہیں طبیعت ٹھیک ہے نا، اگر طبیعت میں اثار کا مادہ ہو، اثار کسے کہتے ہیں؟ قربانی دینے کا مادہ، اپنے سے زیادہ کسی اور کو اپنی چیز دے دینا۔ اگر طبیعت میں اثار کا مادہ ہو اور انسان کا کردار صحیح ہو تو اس کے سینکڑوں آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ بٹ سب کی سمجھ آئی؟ کیونکہ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اگر طبیعت میں اثار کا مادہ ہو، طبیعت میں اثار کا مادہ ہو، قربانی دینے کا جذبہ ہو، اور انسان کا کردار صحیح ہو، نیگیٹو نہیں، صحیح ہو، تو اس کے سینکڑوں آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو قربانی دینے والا ہوگا نا، اس کے اثرات دیکھنے والا ہوگا کہ یہ اثر جو ہیں ظاہر ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے دوست ہیں نا، تو جب میں 1986 سے لے کر 88 تک میرے کو پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، تو ہم جب ملتے تھے تو میرے پیسے وہ دیتے تھے کھانے پینے کے نا۔ امریکن ایڈ کے تحت کام کرتے تھے، لیکن پیسے میرے وہ دے دیتے تھے۔ لیکن جب میں 1988 میں نوکری پر لگ گیا نا، اس کے بعد میں کسی کو پیسے دینے نہیں دیتا تھا۔ میرا جذبہ یہ کہتا تھا یہاں میں لاؤں، اور اس میں محبت کے ساتھ، پتہ کتابیں اس طرح کی پڑھ لی ہوئی تھیں کہ جس میں ایسا لگتا تھا کہ دوستوں کے ساتھ قربانی دینی چاہیے۔ مثال ہے ایک واقعہ جو ابھی مجھے یاد ہے، کہتے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کے گھر میں ایک بندہ گیا، گھر میں نہیں تھے بلکہ گھر میں تھے، دوسرا واقعہ تھا، گھر میں تھے، تو اس نے جا کر اپنی کوئی کہانی سنائی، پریشانی سنائی کہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ آپ اندر گئے، پیسے لا کر دیے، اندر جا کر رونا شروع کر دیا۔ گھر والوں نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ وجہ کیا تھی؟ پیسے تو آپ نے دے دیے۔ کہتے روتا اس لیے ہوں کہ دوست میرا تھا اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ پریشان ہے۔ اب یہ چیز نکتہ جو تھا نا، بچپن سے ہم سیکھ رہے تھے کہ انہوں نے مدد کرنے کے بعد بھی کیا کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا دوست پریشان ہے۔ ایک واقعہ یہ پڑھا، دوسرا واقعہ پڑھا کہ ایک بندے کے گھر میں اس کا دوست گیا، تو اس کی لونڈی باہر نکلی، کہنے لگا اس کا جو مال پڑا ہے نا، اس میں سے اتنے پیسے لا کر مجھے دے دو۔ لونڈی نے اس دوست کا کہنا مانا، پیسے لا کر اسے دے دی۔ جب پیسے لا کر دے دیے اور وہ جب گھر آیا تو اس لونڈی نے بتایا میں نے تمہاری رقم میں سے تمہارے دوست کو پیسے دے دیے تھے۔ کہا تم نے دے دیے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس نے اس لونڈی کو آزاد کیوں کیا؟ کہ تو نے اتنا اچھا کام کیا، مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے، اور اتنا اچھا کام کیا کہ میں یہ چاہتا تھا ایسا ہو جائے، کر دیا۔ ہم نے یہ پاکٹ پڑے ہوئے تھے، اس لیے جب دوست کوئی کہتا نا، ہم نے کہا یار کھانا میں نے کھلانا ہے، باری اس کی ہوتی، پیسے پیمنٹ میں کر دیتا تھا کہ نہیں یار، جو جیتا وہی سکندر، اپنی خواہش یہ ہوتی تھی۔ جب میرے بچے اسکول جانا شروع ہوئے، ٹھیک ہے، تو میرے دوست نے مجھ سے پیسے نہیں لیے، فیس نہیں لی۔ میں کیوں؟ کہتے یار دین پر لگا دینا، چھوڑ رہنے دے، نہیں لینے۔ میں ہر سال اس کے پاس جاتا گیا، میرے پاس پیسے ہیں دینے کے لیے۔ کہنے لگا ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں کہا ہے نا پیسے چاہیے نہیں۔ یہ جو بات وہ فرما رہے نا کہ اگر طبیعت میں اثار کا مادہ ہو اور انسان کا کردار صحیح ہو
تو اس کے سینکڑوں آثار ظاہر ہوتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اگر آپ کے اندر قربانی دینے کا جذبہ موجود ہے نا اور کردار صحیح ہے تو پھر آثار خود بخود ہی چل کر آتے ہیں, راستہ بتاتے ہیں, کہانی سناتے ہیں کہ قربانی دینے والا کون. میں اس کے ابو کو کئی دفعہ سلوٹ کرتا ہوں, مطلب کہ پڑھا لکھا نہیں ہے, قربانی دینے کا جذبہ اس میں موجود ہے. اور میں نے اس کے متعلق کوٹیشن دے رکھی, میں تیرا باپ کبھی بھوکھا نہیں رہے گا. یہ میری آبزرویشن ہے اس کے متعلق, کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں, تھوڑے سے ہیں, کوئی مل گیا نا اور اس نے کہا یار وہ اس طرح نے کہتے یار میں تو کھاری لاں گا, تو اے لے لے, اور 500 1000 2000 دے کے نا, اور مجھے اس پر غصہ چڑھتا تھا. اور میں کیا یار تو کیوں نقصان کر رہا ہے, تیرے بچیاں دا نہیں مسئلہ. لیکن اس کا جو یقین تھا نا وہ اتنا پختہ تھا, وہ میرے کہنے سے باز نہیں آتا تھا. تو اس پر میں نے یہ کوٹیشن رکھی تھی اس کے متعلق کہ یہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا, کیونکہ یہ قربانی دینے کا جذبہ اس کا سب کے ساتھ ہے. اس کے پاس میرے پاس اس کے پیسے پڑے تھے, وہ گھر بیچا انہوں نے تو میرے پاس پڑے ہوئے تھے. میں نے وہ پیسے کئیوں کو دیے, ان کی ضرورت پوری کی, کئیوں کو دیے, ان کے کام بن گئے, پیسے میرے پاس پھر واپس آ گئے. پیسے پڑے ہوئے ہیں, وہ کس لیے پڑے ہوئے تھے, میں نے کہا اس کے باپ نے لگا دینے, ضائع کر دینے, اور یہ ان کا حق بنتا ہے, اس لیے میں اس نے دیے نہیں. اور وہ کیا کہتا تھا, سائیں جتنے مرضی لا دی, سائیں چھڈو پنا. یعنی اس کا جو جذبہ تھا نا وہ اتنا شاندار تھا. آگے بتایا نا کہ قربانی دینے کا اثر, اور میری عادت نہیں ہے. ابھی جب ہم ان سے آپ کے ابو کو چہار باغ کا دیکھ رہے ہیں پلاٹ, اس کی قسطیں اتار رہا ہوں, تو وہ صرف اس لیے کہ نہیں یار اس نے ساتھ دیا تھا, اس کو پیسے نہیں دیے میں نے, بلکہ یہ بیٹی کے گھر میں اس کو داخل کر دیا, تو ادھر آ جا, یہ ہمارے بچے ہمارے پاس رہیں گے نا, چلو یار سب ملتے جلتے رہیں گے, ذرا پیار کریں گے ایک دوسرے نے, ٹھیک ہے نا. اس کو اس لیے ادھر رہنے دیا کہ تو ادھر آ جا. پیسے پھر بھی نہیں دیے, اس کے پیسے اس گھر میں ڈال دیے تھے. اب اس کو میں نے کہا یار اس کے ایک پیسے ادھر اتار دیتا ہوں, حالانکہ ادھر 10 لاکھ زیادہ دینا ہے میں نے, لیکن وہ میں نے خوشی سے دینا ہے, وہ میں نے خوشی سے دینا ہے. کیوں؟ اس کا کردار. ایک مثال میں نے آپ نے دی کہ بھئی میں قربانی کا, ایک میں نے اس کے باپ کی دی کہ سر میرے پر نہیں رہنا, کہ اکیلا میں ہی دنیا میں. کیونکہ جس چیز کا بیٹا جو پتہ چلتا ہے نا اس کی بات کو کرنے میں مزہ آتا ہے. کہ یار میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ میں کیا کہتے ہیں سوچ سمجھ کر کہتا ہوں. اس لیے جو مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر طبیعت میں اثار کا مادہ ہو اور انسان کا کردار صحیح ہو تو اس کے سینکڑوں اثار ظاہر ہوتے ہیں. کیونکہ بیٹے ایک چیز سے لنک نہیں کرتی, ایک چیز کئی چیزوں سے بدی ہوتی. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا توکل جو ہے نا وہ آپ کا صبر شکر یقین سب سے بندھا ہوا ہے, ایک چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک بیماری ہے تکبر ہے, تو وہ تکبر حسد انا کٹھے ہیں, بندھے ہوئے ہیں, لنکڈ ہیں. اس طرح جب اثار ظاہر ہوتے ہیں نا وہ اثار نسلوں تک جاتے ہیں, وہ آثار نسلوں تک جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ ایسے ہے. اب وہ کیسے؟ جو میری دادی اماں تھی نا وہ ویلفیئر تھی زیادہ, وہ ویلفیئر زیادہ تھی ہمارے گھر میں, کیونکہ ادھر کا علاقہ جو تھا وہ ذرا پڑھے لکھے تھے. ہمارے دادا ابو جو تھے نا تو وہ پڑھے لکھے تھے, لیکن تھے وہ بڑے شہانہ قسم کے. اگر چینی ختم ہو گئی ہے نا تو اچھا چینی مک گئی ہے یعنی شارٹ ہو گئی, اور گلیکسوڈی کا ڈبہ لینا کہ انج کر کے پا لو, مطلب کوئی نہ کوئی چیز شہانہ انداز میں. پیسے رکھنے دے عادی نہیں سن, پیسے لگانے کا رکھنے کا ان کا موڈ نہیں تھا, پیسے لگاتے تھے شہانہ انداز میں, کھا جاتے تھے. اور جو ہماری دادیاں ماں تھیں تو ان کا یہ تھا محلے کوئی کام ہو گیا نا, ساڑے گھر پتی پئی ہے دیگر, انہوں ساڑے کو آ کے لے جاندے سن, وہ دے دیں سن, پیراسیٹامول دی گولیاں دیگر چیزاں دے دیں سن. اور فرض کرو پریگنینسی ہے,
ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂسی ہے, دادی نے پھڑنی چادر ادھر ٹر گئی لاہور, گجرانوالے سے لاہور آ جاتی تھی. لاہور آ گئی, میری پھپھو کو غصہ چڑھتا تھا جب میرے دادا ابو آتے لاہور سے گجرانوالے سے, مطلب کہ کام ادھر کرتے تھے نا ہیڈ کوارٹر, تو جب واپس آتے تو پھپھو نے کہہ لی امی جڑے نا پھر وہ چلی گئی جی. کہتے پتر گل سن, میں گھر آ کے صرف کپ چاہ پینی ہوں, ٹھیک ہے وہ تسی بنا دو گے, انہوں کام کرن دیو, چنگا کرتی پی ہے نا, چنگا کرتی پی. اس کے اثار کیا تھے؟ جب ہمارے تایا ابو کی بیٹیوں کی شادی ہونی تھی نا, تو رشتے اس وجہ سے آئے تھے کہ یار دادی بڑی چنگی سی. یہ میں آپ کو اثار ویسے بتا رہا ہوں چیزوں کے, اپنی ان چیزوں کے, کہ اگر طبیعت میں اثار ہو اور انسان کا کردار صحیح ہو تو اس کے سینکڑوں اثار ظاہر ہوتے ہیں, ایک نہیں سینکڑوں اثار. میں اس کی مثال دیتا ہوں. اس مرکز پہ جو کچھ ہوتا ہے نا یہ قربانیوں کے اثار ہیں, محبتوں کے آثار ہیں جو یہاں ہوتا ہے. ایک مثال دیکھیں, ماہانہ محفل جب بھی ہوتی ہے, کبھی کسی کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے برتن دھو کے جانا, صفائی کرنا, ان کی ڈیوٹی لگائی ہو دیگ پکانا, اس کی ڈیوٹی لگائی ہو صاف کرنا ہے. ہر کوئی اپنے آپ ہی کرتا ہے, میں نے تو نہیں کوئی لگائی. وہ عرفان بھائی وہ اپنے کام کرتے ہیں نا, لنگر کا کام, بانٹنے کا کام. پھر میں کبھی بھی نیچے نہیں رہا, بس جب میں اوپر جاتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ دوست بیٹھے بانٹ رہے ہیں, میں اوپر چلا جاتا ہوں. وہ جس محبت سے بانٹتے ہیں پھر خود بیٹھ کے آرام سے کھاتے ہیں. یہ سب اثار ہے, قربانیوں کے اثار ہے. اسی مرکز پر یہ قربانیوں کے اثار. حالانکہ میں ابھی کسی کی ڈیوٹیاں نہیں لگا رہا, ان دو بچوں کو نہیں کہا کہ تم نے دونوں نے آنا ہے یہ صاف کرنا ہے, ان کی ڈیوٹیاں نہیں لگا رہا. ویسے ایک بات سمجھا رہا کہ ڈیوٹیاں لگائی کسی کے نہیں ہیں, ہر کوئی اپنی ڈیوٹی خود لگا رہا ہے. میں کچھ بھی نہیں کر رہا, میں تو ویلا, میرا ایک کام بھی نہیں ہے سوائے تقریر کرنے کے. میرا کوئی کام نہیں ہے, جو کر رہا ہے وہ اثار ہے. اس لیے جو وہ فرما رہے ہیں نا, اگر طبیعت میں اثار کا مادہ ہو اور انسان کا کردار صحیح ہو تو اس کے سینکڑوں آثار ظاہر ہوتے ہیں. میں یہ مشاہداتی جو دیکھتا ہوں نا زندگی میں, یہ مشاہداتی چیزیں آ رہی میں جو بیان کر رہا ہوں کہ یار ایک پہلو سے نہیں ہے, ایک پہلو سے نہیں ہے, ہر پہلو سے ہیں, ہر پہلو سے ہی ہیں. کیونکہ قربانی دینے والے پر کئی قربان ہو جاتے ہیں. انج کر لینا, قربانی دینے والے پر کئی قربان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اس طرح سے. تو اس لیے ان کی بات میں وزن ہے کہ اگر طبیعت میں اثار کا مادہ ہو, اگر طبیعت میں اثار کا مادہ ہو اور انسان کا کردار صحیح ہو تو اس کے سینکڑوں آثار ظاہر ہوتے ہیں. ایک مثال ہے, بٹ صاحب اپنے طور پہ دیکھ لیں یہ کتنی قربانیاں دیتے ہیں, ان پر آثار ضرور ظاہر ہوں. کس طرح اور کس کردار سے دیتے ہیں, کس نیت سے دیتے ہیں, آثار ظاہر ہوں. اگر آثار ظاہر نہیں ہو رہے, ان کو اپنے نیت کو دیکھنا کیوں کر رہا, کیونکہ نیت میں فرق نہیں ہونا چاہیے. فرق آتا ہے نیت پر آ کر. اگر آپ کی نیت ڈاواں ڈول ہے نا فرق آ جائے گا. نیت ڈاواں ڈول نہیں ہے فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. پکی بات ہے. میں نے کبھی ارادہ کیا نا میں نے یہ کام کرنا ہے, 100% اللہ تعالیٰ نے اس میں میری مدد کر دی. 100%. میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں نے ارادہ کیا ہو اور اللہ کریم نے مدد نہ کی ہو کسی بھی لحاظ سے ہو. تاکہ 2013 سے 2018 تک کتابیں بانٹنے کا کام ہو, بانٹتے چلے گئے. ایپ بک پہ کام کرنا تھا, کرتے چلے گئے, رکتے ہی نہیں ہیں. پھر یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ روزانہ کوئی کام کرنا ہے, روزانہ کوئی آرٹیکل لکھ دینا ہے یا پیچھے سے لگانا ہے, کس ترتیب سے لگانا ہے, یہ ہمارا کام ہے. کام رکتا نہیں ہے, اللہ کریم مدد کرتا ہے. انسان کو ہلکی سی بیماری آتی ہے نا تو ساتھ ہی کہتا ہے مرن لگا. یار مرنا تو ہے ہی ہے, کسی نہ کسی پہلو سے مرنا ہی ہے. میں یہ اپنے طور پر سمجھتا ہوں. تو مر جائیں گے,
لیکن جو فائدہ لینا لے کر جائیں نا، مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ کر کے جائیں. اس لیے انجوائے کرنا سیکھ لیا، خوش ہونا سیکھ لیا. بچوں کے ساتھ خوش، بھائی صاحب کے ساتھ خوش، لگے ہیں جو خوش، بس کام کرنا ہے. کیونکہ اثار والے معاملے میں ان کی اس بات کو جب میں اپنے اوپر لیتا ہوں، میں نے اس کے اثرات ضرور دیکھے ہیں. انہوں نے فرمایا اثار کا مادہ موجود ہو، قربانی کا جذبہ موجود ہو تو دل میں زندگی پیدا ہوتی ہے. اگر اثار کا مادہ موجود نہ ہو تو دل میں گھٹن آ جاتی ہے، مردہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اثار بندے کو آگے کو بڑھاتا ہے، کر 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 کر. اور جو دل کی طبیعت ہوتی ہے نا، اگر وہ نہیں نہ کر رہا، وہ کہنا نہ نہ نہ، وہ نہیں، مر جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ میرا کبھی بھی کسی بھی معاملے میں گھاٹا نہیں ہوا ہی نہیں ہے کہ بندہ کبھی یار یہ اس طرح سے. ایک دو لمحوں کے لیے اگر دل رکا بھی ہے نا، یار رہنے دے، پھر وہ ایک تھپڑ جا مار کے نا اپنے آپ کو، یار کی کرنا ہے، جو سوچ لیتا ہے نا تو ٹھیک ہے تو کر دے، ڈن، پھر میں کر دیتا ہوں. اور یہ عادتیں پھر گھر میں بھی پڑ جاتی. میں ایک مثال دیتا ہوں. اس سال میں روزے رکھ رہا ہوں، بس شروع کر دی گھر والوں نے، انہوں نے پچھلے روزے چھوڑنے تھے، میں بس سواری ہو گیا. میں کہا چل یار رضوان، کام ہی کوئی نہیں، انجوائے کر دیں. میں شروع ہو گیا. اس کے اثرات میں نے اپنے بچوں میں دیکھے، اگر میں تہجد پڑھنے آ رہا ہوں، نماز پڑھنے آ رہا ہوں، اس کے اثرات میں گھروں میں دیکھے، اس کا فائدہ میں نے دیکھا. جس کا مطلب ہے کہ ہمارے کردار سے اگلے نور لیتے ہیں، روشنی لیتے ہیں، چلتے ہیں. تو اثار کا مادہ موجود ہو تو دل میں زندگی پیدا ہوتی ہے. اللہ کریم کے راستے میں انسان اثار کرے اور نیک نیت ہو تو نتائج اور آثار یقیناً نمایاں ہوں گے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے کام کیا جائے تو اللہ دگنا کر کے نہ دے؟ اللہ کے لیے کیا جائے، بندے کے لیے نہیں کرنا، اللہ کے لیے کیا جائے تو اللہ کریم دگنا کر کے دیتا ہے. جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، وہ قرضہ پکڑتی، قرضہ اتارتی، قرضہ پکڑ لیتی، قرضہ اتار دیتی. تو کسی نے ان سے پوچھا تو قرضہ پکڑ لیتی ہے، تو پھر کہتے میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا ارادہ قرضہ اتارنے کا ہے اللہ مدد کرے گا. اب کہتے چھوٹی سی بات ہے کہ جس کا ارادہ ہے قرضہ اتارنے کا، اللہ کریم اس کی مدد کرے گا. میں اس کی مثال دیتا ہوں، بڑی مثال دیتا ہوں. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مجھ سے کہا محمد رضوان 50,000 روپیہ چاہیے. میں کہا میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، عرفان بھائی نے مدد کی، عارف بھائی نے مدد کی، بلال نے مدد کی، صابر صاحب نے مدد کی، اس طرح نا 4-5 بندوں نے مدد کی. اب میری نیت یہ تھی کہ انہوں نے میری مدد کی ہے، تو سب سے پہلے عرفان بھائی کا نمبر آیا. آج وہ اپنے گھر کے مالک ہیں. پہلے ان کو لے کر دیا ادھر بمے میں، اس نے پھر ادھر سے بیچ کر وہ عیسائیوں کے محلے میں، وہاں سے بیچ کر یہاں پر آ گیا. اور اس کی نیت یہ تھی صحیح میں تھوڑے کول رہنا، میں مرکز کول رہنا. وہ دی نیت اتنے پہنچی، اس کا ارادہ وہاں پر پہنچا ہوا. عارف کا مسئلہ تھا، اس کو رجسٹری مل رہی تھی ہاؤس ریکوزیشن کے لیے، کیونکہ اس کے نام رجسٹری کوئی نہیں تھی. اس نے مجھے کہا یار رجسٹری میرا نا 22,000 روپے کا نقصان ہو رہا ہے مہینے کا. میں ہویا کی کہتا رجسٹری چاہیے تھی، مکان کی رجسٹری تھی. میں کہا یہ لے. اس نے اس رجسٹری سے کیا کہتے ہیں ہاؤس ریکوزیشن اپلائی کیا. وہ چیک میرے نام پر آتا تھا، میں چیک اس کو دے دیتا تھا 22,000 کا. اب 22,000 کا چیک میں دے رہا ہوں، 12 ماہ میں کتنا ہوا فائدہ؟ یعنی اس کا فائدہ کہ انہوں نے قربانی دی، جو انہوں نے آگے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں انسان اثار کرے اور نیک نیت ہو تو نتائج اور اثار یقیناً نمایاں ہوں گے. ایسا نہیں کہ نہیں ہوں گے. تو میری زندگی میں نا یہ بہاریں میں نے دیکھی ہیں، اثار کرنے کا جذبہ دیکھا. اور صرف ایک پہلو سے نہیں،
ایک پہلو سے نہیں، میں اللہ کے راستے پر چلا ہوں، اللہ نے مجھے کبھی گمراہ نہیں ہونے دیا، ورنہ کئی گمراہ ہو جاتے ہیں نا۔ میرے اندر کبھی شہرت کا بم پھٹا ہی نہیں ہے، میں سارے دسا میں کی ہوں، ہوتا ہی نہیں ہے۔ لالچ نہیں پڑتا پیسہ کمایا جائے، یہ لالچ نہیں آتا۔ اور یہی کہا جاتا تھا کہ دولت اور شہرت یہ فقیروں کو مار دیتی ہیں۔ لوگ مجھے پہچانے، لوگ مجھے پہچانے، ایک ہوتا ہے لوگ پہچانتے ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ کی پہچان، اللہ خود تمہاری پہچان کروا دیتا ہے۔ جب اللہ کریم کرواتا ہے نا پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر تو خود کروانا چاہے گا تو کیا ہوگا؟ میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں گے نئی سے نئی ٹک ٹاک بنا کے لوگ بیچتے ہیں، آہر پر کہیں پر مارے جاتے ہیں، بس ہو جاتی ہے۔ کتنا کنٹینٹ بیچیں گے آپ؟ نہیں ہوتا بیٹے، ایک جگہ پر آ کر ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ یہاں اس کے لیے وہ اتنا کچھ گر جاتے ہیں، اتنا کچھ گر جاتے ہیں کہ اللہ کی نظر سے گر گئے ہوتے ہیں، اس قدر گر گئے ہوتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا ایک ایمان چیز تھی اپنی دے آئے ہیں بتوں کو، دل کے بڑے صحیح تھے بیٹھے ہیں سر جھکا کے۔ ایک یہ قوالی تھی، اس میں یہ شعر تھے کہ ایک ایمان چیز تھی اپنی دے آئے ہیں بتوں کو، دل کے بڑے صحیح تھے بیٹھے ہیں سر جھکا کے۔ ضرورت کیا ہے کسی کے پیچھے؟ اثار بناوٹ کا نام نہیں، ریاکاری کا نام نہیں ہے، مکاری کا نام نہیں ہے، اثار اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ ہے، جس سے دوسروں کو پالنا، بڑھانا، بڑھتا محسوس کرنا چاہیے۔ مجھے مزہ آتا ہے نا اس کے کہ بھئی ہم نے قربانی دی۔ ایک دوست نے مجھ سے پیسے مانگے، میں نے دے دیے، کافی دیر بعد اس نے مجھے پیسے واپس کیے، میں کہ میں نے تو مانگے ہی نہیں ہیں۔ کہتا ہے ایہی تو تکلیف ہے، تسی منگے نہیں، ایہی تو تکلیف ہے، تسی منگے ہی نہیں، کیونکہ میں نے دینے کے بعد ختم تو یہ کہ یار کوئی گل نہیں، اولاداں ہی نے ساڑیاں کھا گئیں، پھر کہڑی گل، کچھ نہیں ہوتا۔ طبیعت اس طرح کی تھی نا، حالانکہ میں مینجمنٹ کرنے والا بندہ ہوں لیکن اچھے طریقے سے مینج کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا ہے کہ دل کے ساتھ رہے پاس بانے عقل، لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو اس لیے کہا کہ اللہ کے راستے میں انسان اثار کرے اور نیک نیت ہو تو نتائج اور آثار یقیناً نمایاں ہوں گے۔ اس میں بیٹے کوئی شک نہیں ہے، اگر میں نے کام کیا ہے نا تو اللہ کریم نے میری مدد بھی فرمائی اور نیک نیتی بہت اس میں شامل تھی۔ اس نیک نیتی میں یہ تھا، بنیادی نیک نیتی میں یہ تھا کہ اگر میری اولادیں بھی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی اچھا کیا، برا نہیں کیا، ان کا بھی مستقبل اچھا کیا۔ اللہ کریم نے میری نیک نیتی پر نیچے گرنے نہیں دیا۔ دوسری بات، ہم فقیرانہ انداز میں تھے، معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے ہمیں غنی کر کے پیش کر دیا، صحیح کر کے پیش کر دیا۔ اللہ کریم نے، میں نے باری نہیں تھی، اللہ کریم نے ہمیں غنی کر کے پیش کر دیا، صحیح کر کے پیش کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ہم تو تھے فقیر لوگ، ہم نے کہا کرنا تھا کچھ، لیکن اللہ کریم نے ایسا کر دیا کہ میں خود دیکھتا رہ گیا، دوسرے بھی دیکھتے رہ گئے۔ ورنہ منکر نکیر کئی جیسے تھے جو ایسے دھیان رکھتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ یار سٹائل سے پتہ لگ جاتا ہے یار ایک کس طریقے سے، سٹائل سے پتہ لگتا ہے، لیکن پرواہ ہی نہیں کی کیونکہ ہم غلط تھے ہی نہیں۔ غلط ہوتے تو بیٹے ہوں تک نا وہ بوال اٹھ پڑے کہ یہ ایسے 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 ایسے۔ الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا کہ دوست ساتھ دینے والے نہیں ہوتے، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، میں صرف یہ اثرات بیان کر رہا ہوں۔ اس اثرات میں اپنی چیزیں بیان کرنے کا مطلب بیٹے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو قریب کی چیزیں زیادہ اچھی محسوس ہوتی ہیں۔ ہمارے پیر مرشد فرماتے تھے میں اپنے واقعے اس لیے بیان کرتا ہوں تمہیں مجھ سے محبت سمجھ آؤ گی، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کروں گا نا تم کہو گے وہ تو بڑے وہ کہتے ہیں تل کا امت ان کا دہلت، یہ تو امتیں گزر چکی ہیں نا، ہوں نہیں گئے جو لوگ۔ فرمایا کہ میں اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں تاکہ آسانی سے ہو کہ یار اس بابے نے یہ بات کی، تو یہ نہ سمجھنا کہ میں کر رہا ہوں، اصل میں بات تمہیں سمجھانے کے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ سے ہی تو سمجھ جا، یہ نہ سمجھ اس دور میں نہیں ہو سکتا،
اس دور میں سب کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اللہ ہمارے ہر کام میں شامل حال ہو کر ہمارے بہتری کے اسباب، ہماری نسلوں کی بہتری کے اسباب پیدا کر دیں. تو یہاں کرنے کے اگر اللہ کی زمین میں ایک دانے کے 100 نہ اگے تو پھر اللہ کے زمین کو وسیع کس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے؟ کیا کمال بات کی کہ اگر اللہ کی زمین میں ایک دانے کے 100 نہ اگے تو اللہ کی زمین کو وسیع کس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے؟ یا اس کو ایسے الٹا دیں، اگر اللہ کی زمین میں ایک دانے کے 1000 نہ نکلیں وہ اللہ کی زمین نہیں ہو سکتی. اللہ کی زمین میں سے سوتے پھوٹتے ہیں. آپ دیکھیں پہلے دور میں قحط کتنے پڑتے تھے، پانی کا کتنا وبال ہوتا تھا، کہاں سے لایا جاتا تھا. اب گھر میں بیٹھے پانی پی رہے ہیں، گھر میں بیٹھے پانی پی رہے ہیں، اور قحط کا کہیں دور دور تک نام نہیں ہے. قحط ہماری وجہ سے پڑتا ہے جب ہم جنگیں کر کے بے بس ہو جاتے ہیں. جیسے یہ ان کا تمن جو ہے وہ خراب ہوا ہے، یعنی کہتے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ 17 لاکھ لے گا، کوئی کہتا ہے 1,70,000 کا ایک، جیسے ہمارا نا 280 روپے کا $1 ہے، ان کا 1,70,000 کا ایک تمن ہے ایران میں اس وقت جو ان کی حالت ہوئی ہے. ان کا حال کیا ہوگا کہ 9 لاکھ لے کے جانتے $1 ایک ڈبل روٹی ملتی ہے، وہاں پر یہ حال ہے. یہ قحط ہماری وجہ سے ہے، ادروائز قحط کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگ 7 ارب ہو گئے، اس کا کھانا نہیں ختم ہوا. وہی زمین کے جو کیا کہتے ہیں دانے ہیں بڑھتے چلے گئے، کم نہیں ہوئے. اس لیے جو بات انہوں نے کہی بالکل ٹھیک ہے. اگر اللہ کی زمین میں ایک دانے کے 100 نہ اگے تو پھر اللہ کی زمین کو وسیع کس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے؟ مومن کا دل اللہ کی سرزمین ہے. آگے پہ سمجھو، اگر اس میں دانہ بوئیں گے محبت کا، اثار کا، تو کیا نہیں نکلے گا. جس کا مطلب ہوا بیٹے یہ بونا یعنی کوئی نیکی بونا، کوئی اثار کا جذبہ یا اپنے اندر کوئی چیز پیدا کرنا، وہ اسی لیے ہے کہ زمین تیری ہے، یہ مٹی تیری ہے، زرخیز تیری ہے، تو استعمال ہی نہیں کر رہا. استعمال کر کے دیکھ تو صحیح، تو استعمال ہی نہیں کر رہا. استعمال کرے گا تو کچھ ہوگا. ہم اکثر نا ڈر پھوک لوگ ہوتے ہیں. اکثر اوقات ہم ڈر پھوک لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر کہہ دیتے نا لگانے والے کو ملے گا، لگانے والے کو ملے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ جو لگائے نا اس کو مل جائے. یہ نماز پڑھنے تو ان کو ملے گا، کسی اور کو ملے گا؟ نماز پڑھنے والے کو ملے گا. اس لیے ملے گا اسی کو جو کرنے والا ہے. تو یہ بات انہوں نے بہت سچی کہی کہ مومن کا دل اللہ کی سرزمین ہے. دنیا کی فانی زمین جب پیداوار دیتی ہے تو اللہ کی زمین کیسے پیداوار نہ دے گی؟ جیسے میں اکثر کہا 2003 میں میرے دل میں القاء کر دیا گیا کہ تو جب چاہے مکہ مدینہ آ سکتا ہے. یعنی القاء کر دیا گیا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کر دی جاتی، پتہ لگتا ہے ہاں یار ہو گیا، یعنی دل بڑا کر دیا تو جب چاہے آ سکتا ہے. اور پھر میں کہہ کر جاتا تھا، یعنی میں نے 2006 میں جانا نا، میں عرض کی سرکار میں 2006 آنا جائے ایسا آنا جائے. پھر کہ 2006 میں سرکار ہوں میں نہیں جانا، میں 2008 حج کرن آنا جائے. کہہ کے سرکار ہوں میں نہیں جانا، پہلے بھن بھراؤں نے حصہ داں گا جائیداد پھر آنا جائے. پھر حصہ دے کے پھر 2012 گیا، پھر 14 16 18 گیا، وہ بعد آ گیا کرونا. پھر 22 24 25 چلے گئے ہیں. ہوں رکھتا ہر سال جاواں کریں گے، ادا کر لیتا. جب رب نے آسان کر دیا، القاء ہو گیا ہوا تھا تو آسانی تھی. اس لیے میں کھلے عام کہتا تھا یار جدو چاہیے جا سکتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ پیسہ تھا، وہ جو اندر بیج بویا گیا نا کہ تو جب چاہے آ سکتا ہے، بس وہ ہوئے. میرا کوئی حج کرنے کا ارادہ تھا، وہ گوہر نے کہا سائیں تہاڈی مہربانی ساڈے نال چلو. میرا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب اس نے کہا کہ سائیں آپ ہمارے ساتھ چلے، پیسے میں دے دیتا ہوں، میں کہا میں اللہ کے گھر جانے کا انکار نہیں کروں گا. اگر کوئی آواز کوئی سبب بن رہا ہے تو میں انکار کر دوں یار میں نہیں جانا. اس کا مطلب یہ میں اللہ کے گھر جانے کا انکار کر دوں، پاس ساڈے کو نہیں جاتا. کوئی بھی ذریعہ بنے، میرے اوپر کون سا بوجھ ہے؟
کوئی بھی ہو, بلایا تو انہوں نے ہے, ہم چاہیں تو انکار کر دیں نہیں جانا, ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے, ہم نے تو اس کو عزت دی نا کہ ٹھیک ہے یار چلے چلتے ہیں. بیٹے دوسروں کو عزت دی جاتی ہے نا کہ چلو یار چلے چلتے ہیں, ورنہ نہیں جاتے. ہمیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی ہم کام کرتے ہیں دوسروں کو بھی عزت دینا مقصود ہوتا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے یار تیری گل مان لینے. تو اس لحاظ سے کہا گیا مومن کا دل اللہ کی سرزمین ہے. دنیا کی فانی زمین جب پیداوار دیتی ہے تو اللہ کی زمین کیسے پیداوار نہ دے گی, اور دل میں نیکی کا بیج بونے سے اس کے ثمرات کیسے نہ ظاہر ہوں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں بیج بویا جائے اور اثر پیدا نہ ہو. یہ ایسے ہے کہ دل میں ذکر کیا جائے تو یہ اثرات خاک میں پیدا نہ ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. ذکر کے اثرات ہمارے وجود میں بہاریں لائیں گے, خوشیاں لائیں گے, اندھیرے دور کریں گے, تسلی دیں گے ہمیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, تسلی دیں گے, ہمارے لیے نور بنیں گے, ہمیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ ذکر کس کا ہے؟ اللہ. تو اس لیے قرآن پاک میں ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی خیرات کی مثال اس دانے کی سی ہے جسے 7 بالیں پیدا ہوں اور ہر میں 100 دانے ہوں. کوئی عارف باللہ جب اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اس کے اعضاء اس کی گواہی دیتے ہیں. اس کے اعضاء اس کی گواہی دیتے ہیں, اس کی آنکھیں, اس کا بول, اس کا کیا کہتے ہیں چہرہ, اس کی باڈی لینگویج, وہ سارے اس کے اعضاء اس کی گواہی دیتے ہیں. یہ سچ کہہ رہا ہے. ایسے میں نے کئی مثالیں ابھی آپ کو سمجھائیں, اپنی ذات سے سمجھائیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کوئی عارف باللہ جب اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اس کے اعضاء اس کی گواہی دیتے ہیں. اس عارف کو اللہ کی تعریف اعلیٰ مدارج پر پہنچا دیتی, اس کے اعضاء پر انوار و برکات رونما ہو جاتے ہیں. یہ حمد اس عارف کو دنیا سے نجات دلا کر جنتی بنا دیتی کہ جنت میں جانے کے قابل بناتی ہے. قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ جنت کے باغوں اور نہروں میں سچی عزت کی جگہ بادشاہ قادر کے مقرب ہوں گے. اللہ اکبر. باغ کی حمد اس کی بہار ہے, اس بہار کے گواہ اس کے پیداوار چشمے وغیرہ ہیں. یاد رکھو جب منہ سے پیاز کی بو آ رہی ہو تو مشک کھانے کی شے ہی نہیں بگاڑنی چاہیے. تو بات سمجھ آئے کہ نہیں آتی؟ یاد رکھو جب منہ سے پیاز کی بو آ رہی تو مشک کھانے کی شے ہی نہیں بگاڑنی چاہیے. اس لیے جب بیج بویا جائے گا تب پتہ چل جائے گا ہوا کیا ہے, اس سے پہلے نہیں سمجھ آئے گی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ نا امید کے ایک سمندر میں کھڑے ہوتے ہیں, یار رستہ ملے گا, یا ملے گا یار, وہ ملے گا یار, اور یار جنت ہی جاواں گے, اور یار جاواں گے جنت. یہ ایک نا امیدوں کے ہم پہاڑ کھڑے کھڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے دنیا سے ختم ہونا نا, ایسے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ جو امید لے کر گیا ہوگا نا, اس کے امید جو ہوگی نا اب وہ اس امید کے پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہوگا, اور جس وقت ایندے ہو گیا نا کم ختم ہوئے بس. اور میرے خیال سے وہ وقت اس قدر جذباتی خوشی کا اور خوشی سے رونے کا ہوگا کہ بیان سے باہر. اتنا بڑا احسان رب نے کر دیا, اتنا بڑا احسان کر دیا, اور میری زندگی کی قدر بڑھ گئی, میری زندگی کی قدر بڑھ گئی یار. اللہ نے میری زندگی کی قدر کر ڈالی کہ یار تیری زندگی نو جا جو کہتا جا خیر. یعنی وہ جو امیدوں کے ہم پہاڑ لے کے دریا لے کر وہ کھڑے ہوں گے نا تو ڈر بھی بندہ رہا ہوگا, کیونکہ امید اور خوف کے درمیان ایمان ہوتا ہے نا, ڈر بھی رہا ہوگا. لیکن جس وقت وہ کن ہو جائے گا نا کہ جا, ہاں کیا بات, وہ وقت جو ہوگا نا بتایا ہی نہیں جا سکتا, وہ خوشی بتائی ہی نہیں جا سکتی کہ کیا کیا ہوگا, کیسے کیسے ہوگا. اس لیے تو کہا جاتا نا کہ جب منکر نکیروں کے سوالوں کے جواب دے گا نا مردہ تو کہیں ہاں کامیاب ہے پاس. کہنا یار میں گھر دسن جاواں یا میں گھر, کہنا سویا ہوں اتنے جا کے دسن والی گل کوئی نہیں. کنی انہیں خوشی ہوئی ہوگی, کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ میں گھر جا کے بتاؤں یا میں گھر جا کے دس کے آنا اور میں کامیاب ہو گیا. کہتے نہیں ہوں سویا, ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے اور اس کا دلہا ہی سے اٹھاتا ہے, اسی طرح آپ سو جا تجھے اللہ اٹھائے گا عشر کے روز. اس لیے کیا کہتے ہیں نا
درس کی باتیں انسان کے اندر داخل ہوتی ہیں، چیز داخل ہو کے کہتی ہے یار میں کیا کیا کروں. یعنی ہم ہر لمحے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں نا کہ یار ایسے کیسے. فرض کرو ہم اس بچے سے پیار کریں گے تو اس سے تو نہیں کیا، ہم تو اللہ واسطے سے پیار کریں گے. اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں ہم جب، تو صرف ایسے ہی ہوتا ہے پیار محبت. کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حضور نے جب بندے نے آ کر دیکھا حضور منہ چوم رہے ہیں کسی بچے کا یا نواسے کا، کہا سرکار سے منہ چوم دے. میں تو نہیں چومیا. کہتا تیرے رحم کا مادہ ہی نہیں ہے. جب ہمیں یہ حدیث معلوم ہوگی کہ ہم رحم کے مادے میں موجود ہیں، یار ہمیں خوشی ہوتی ہے یار بچے کھیل رہے ہیں، اور بچوں سے نہیں کھیلنا اور بڑا سمجھ کر کھیلنا ہے. وہ شرارتیں بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، تو ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کے لیے جینا پڑتا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ ہر کوئی دیکھے اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے نا. کون ہے؟ سارے اپنے اپنے بچوں کے لیے جی رہے ہیں. کسی اور کے لیے کوئی جی رہا ہے؟ نہیں، سب اپنے اپنے بچوں کو جی رہے ہیں. لیکن اللہ واسطے جینا اور بات ہے، باپ بن کر جینا اور بات ہے. اللہ واسطے بن کر جیئیں گے تو ان کے اندر ایمان، کیونکہ اب آپ نے جینا کس لیے؟ اللہ واسطے. اور اگر باپ بن کر جیئیں گے پھر اور گل ہے، میری اولاد ہے، میری اولاد ہے، بابا دیوس کی ہے، اسی نے بچانا ہے، اسی نے بچانا. ابھی گھر میں تھا تو گھر والے نے کبھی غصے میں آیا نا تو ایک دو جو ہے نا گالا نہیں ان کیا جا سکتا، لیکن کوئی یہو جہا لفظ ہے نہیں کوئی یہو جہا لفظ جڑے نا بول دیں نا، جس طرح میں اہل بیت کے لبادے میں کہہ دینا نا، اس طرح مختلف لفظ بول دیں کسی وقت. اچھا کدی کسی وقت تے آئے بیٹھے تے گل ہوئی نا، کہندے امی تے غصے سن اے بھی کہہ دیندے سن، حالے ساری شادیاں نہیں ہوئی سن، امی کہہ دیندے سن. میں کہا میں گھر نہیں گیا سا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا. اے بھی ہوندا سی ساڈے گھر وچ، اج بھی کیا جاندا سی. میں کہا مجھے پتہ ہی نہیں، یعنی مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی گھر پہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہماری نسلوں نے ان کا اثر نہیں لیا، ہماری اولادوں نے ان کا اثر نہیں لیا، باپ کا اثر لیا. وہ اثر ان کا نہیں ہے، ہماری اولادوں پر باپ کا اثر ہے، کیونکہ باپ کے اوپر اثر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اس لیے ان کے کیا کہتے ہیں اللہ کا کام کرنے سے ان کے اندر بھی اللہ نے محبت ڈالی ہوئی ہے. اصل اثرات ادھر سے ٹرانسفر ہو کر چلے گئے. کس جگہ پر اللہ کی مہربانیوں کو میں چھڑاؤں گا؟ میں تو آگے کہتا ہوں کہ وہ کل قیامت والے دن میں جا کے نا کہنا تو دنیا چ اتنا کچھ دیتا سی، انیاں محبتاں دیتی تو ہوں پھر منگنا آ گیا. کیونکہ میری زندگی میں تو بہاریں زیادہ ہیں. کوئی لوگ ہوتے ہیں نا جو ان کے یار میری زندگی میں بہاریں زیادہ ہیں، پریشانیاں بہت کٹ. پریشان اپنی وجہ بندہ ہوتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں پایا، اور کر سکتا سا. لیکن میں یہ کہوں کہ مجھے بہت ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن تو عبادت کا دوسرا نام ہوتا ہے. آئیے آ گیا ہے، چلو بھائی پھر انہیں سنبھالو ذرا کی کرنا ہے. اور ٹینشن آ گئی، وہ آ گئی پھر کہڑی گل ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا تھا. رات کے 1:30 بجے فون آ گیا، عمر بیمار ہے، بخار ہے. چلو ٹھیک ہے، میں نے جا کے ٹراؤزر پہنا، 100 سردیوں کے دن تھے، جیکٹ پہنی، سارا کچھ کیا، موٹر سائیکل اٹھایا، بھی ہسپتال لے گئے. کھڑا رہا، صبح سویرے ختم ہوا سارا سسٹم جو تھا انہوں نے لگائی تھی، واپس لے کر آیا. مزہ لیا، انجوائے کیا. بھئی ہم نے پالنا نہیں ہے ان کو، ایسے میں کیوں میں لگ گئے جا کے. اس کے بعد پھر دفتر چلا گیا کام کرنے. مزہ آتا تھا کام کرنے میں. اب بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہو، جب عمر کو ہو گیا تھا وہ بال چڑھ کیا ہوتا ہے تو میں نے اسے میں کہنے اب بھی کرانا ہے آپریشن، دیر نہیں لگانا. میں دیر تک قائل ہی نہیں، دیر تھوڑے گل پائیے نقصان ہو جائے. اب بھی دوائی، اب بھی کام، اب بھی دیر نہیں. اور گھر والوں کو بھی کہہ دیا رات نو ٹھڈ پیڑ ہو جو مرضی ہے مینوں فٹافٹ دسنا کہ تکلیف ہو رہی ہے، اسی ٹائم کرنا ہے، دیر نہیں کرنی. میں برداشت کر، میں کہ برداشت کرنے سے بندہ مر جاتا ہے، اسی وقت جائیں ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو یہ طریقہ کار رکھا ہوا ہے محبت کرنے کا. تو قربانی دینے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ رحمتیں دے، برکتیں دے، خوشیاں دے، نعمتیں دے، قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما. ہمارا دل تیری یاد سے منور رہے، ہمیشہ آگے بڑھنے والے بنے، کوئی کردار کشی نہ کر سکے اور نہ ہم اپنا کردار زوال پذیر کرے. مہربانی فرما ہمارے اندر سے، وجود کے اندر سے تیری محبت کی خوشبو آئے،
اتنا سکون ہمیں عطا فرما کہ جو ہمیں دیکھے اسے بھی سکون مل جائے. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر.